ویسے کمائی کرتے ہیں اور وہ کمائی جمع ہو جاتی ہے اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور اسی طرح زمین سے جو غلہ نکلتا ہے، چاہے گندم کی شکل میں ہو، چاول کی شکل میں ہو، یا اور دوسری اجناس ہیں ان کی شکل میں ہو، یا چارہ وغیرہ ہو لیکن اس کو ہم بیچتے ہیں، تو اس سے جو آمدن ہوتی ہے تو اس پر عشر ہے، اللہ کے راستے میں نکالنا ہوتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے بنائے ہیں کہ جن کو زمین دی ہے، وہ زمیندار ہیں، بڑے بڑے ان کی جائیداد ہیں۔ کچھ ایسے غریب ہیں جن کے پاس زمین نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں۔ تو اب اللہ نے ایک ترتیب قائم کر دی کہ جو مالدار ہیں، جن کے پاس زمین ہے، وہ اپنے زمین میں سے، جو مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ جمع ہے، تو وہ اپنے پیسے میں سے نکال کر غریبوں کو اس میں سے کچھ حق دیں، ضرورت مندوں کو حق دیں۔ ایسے جو عشر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گندم دی ہے، چاول دیے ہیں، اللہ کی زمین سے تم نے نکالے ہیں، تو اس میں سے غریبوں کا بھی حق دو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کا حق ادا کرو جس دن اس زمین کی کٹائی کرو، اس کی گہائی کرو۔ تو آج اس بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے زمیندار احباب ہیں، اللہ نے ان کو بڑی زمینیں جائیداد دی ہیں، غلہ ہے، لیکن اس پر یہ صرف اپنا حق سمجھتے ہیں، غریبوں کا حق نہیں نکالتے۔ یہی وجہ ہے کہ بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر زمیندار اپنے زمین کا پورا عشر ادا کریں تو موسم کے مطابق بارشیں۔ اب جیسے جب گندم کی بجائی کرتے ہیں اور اس کے بعد گندم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، چاولوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر چاولوں میں سے پورا حق ادا کیا جائے، عشر ادا کیا جائے، تو وقت پر بارشیں ہوں۔ لیکن ہمارے ملک میں اکثر ہوتا یہ ہے، اب شروع میں جیسے گندم کی بجائی، بارشیں نہیں ہوئی، پوری سردیاں گزر گئی۔ اب جب کٹائی کا وقت آتا ہے، مارچ کے آخر میں، اپریل کے شروع میں کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اس وقت بارشیں، جگہ بارشیں ہو رہی ہیں، اولے پڑ رہے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں ایسے اولے پڑے ہیں، پوری فصلوں کی فصلیں زمین بوس ہو گئی۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کیا، اللہ پاک جب آپ ناراض ہوتے ہیں لوگوں سے تو آپ کی ناراضگی کا لوگوں کو کیسے علم ہوگا آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 وجوہات۔ ایک تو وقت پر بارشیں نہیں ہوں گی، سمجھو اللہ ناراض ہے۔ دوسرا، مال بخیلوں کو دے دیتا ہوں، وہ مال پہ مال جمع کرتے رہتے ہیں، غریبوں پر خرچ نہیں کرتے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہوں، جو بے انصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک سے عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ پاک جب آپ راضی ہوتے ہیں، عوام الناس سے خوش ہوتے ہیں، تو اس کی کیا علامات ہے؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم سے خوش ہیں؟ فرمایا کہ وقت پر بارشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت پر بارشیں، بارش کی ضرورت ہے، جیسے گندم بج گئی، اب گندم اگ رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، تو اس کو پانی کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ چاول بج گئے ہیں، وہ تیار ہو رہے ہیں، ان کو پانی کی شدید، تو وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی بارش۔ اور اللہ تعالیٰ مال سخیوں کو دے دیتے ہیں، سخیوں کے پاس مال آتا ہے، وہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی ضرورتوں کو دیکھ کے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں دیکھتے ہیں کون ضرورت مند ہے، ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور انصاف کرنے والے بادشاہ دے دیتا ہوں، جو انصاف کرنے والے بادشاہ ہوتے ہیں، رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رعایا کو دیکھ کر
کبھی ہمارے رعایا یعنی خوشحال ہو جائے، ان پر ظالمانہ ٹیکس نہیں لگاتے اور مہنگائی نہیں کرتے، چیزوں کو مہنگا نہیں کرتے، تو ایسے انصاف والے اللہ تعالیٰ بادشاہ دے دیتے۔ تو میرے بھائیوں، آج کل گندم کی کٹائی شروع ہو رہی ہے، کئی علاقوں میں شروع ہو چکی، کئیوں میں ہو رہی ہے شروع۔ تو اب یہ ہے کہ جو زمیندار حضرات ہیں اپنے مال کا پورا عشر ادا کریں۔ اس سال اگر عزم کر لیں کہ بھئی ہم اپنا پورا عشر دیں گے، جتنا بھی آمدن ہوتی ہے، تو پھر دیکھنا آئندہ سال اللہ تعالیٰ وقت پر بارشیں دے گا۔ اب زمین کا عشر کیا ہے؟ زمین دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بارانی، جس پر صرف بارش سے کاشتکاری ہوتی ہے، اس میں ٹیوب ویل نہیں چل سکتا، نہری پانی نہیں ہے، صرف وہ بارشیں آتی ہیں تو وہاں کاشتکاری ہوتی ہے، بارشیں نہ ہوں تو کاشتکاری نہیں ہوتی، وہ صرف ان کا بارش پر بسر گزر ہوتا ہے۔ جیسے یہ سرگودے کے علاقے میں، تھر کے علاقے ہیں، وہاں صرف بارشوں پر، یہ میاں والی کا کئی علاقے ایسے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، وہ بارشوں پر وہ کاشتکار کرتے ہیں۔ اب چونکہ وہ بارشوں سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنی بھی آمدن ہو اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالیں۔ 10 من گندم ہوئی ہے تو 10 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں غریبوں میں دیں۔ 20 من گندم ہوئی ہے تو 2 من دیں۔ 100 من گندم ہوئی ہے تو 5 من غریبوں کو دے، اور کوئی زیادہ نہیں ہے۔ دیکھو 100 من میں سے 95 آپ کے اور صرف 5 من غریبوں کو دینے۔ زیادہ دے دے تو اللہ تعالیٰ زیادہ اس کو دے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل دیتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا زیادہ ملے گا، جتنا کم خرچ کریں گے کم ملے گا، بالکل نہیں خرچ کریں گے تو پھر ایسا نقصان ہوں گے کہ وہ تیار فصل تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے آسمانوں پر 2 فرشتے مقرر کیے ہوئے، ایک فرشتہ ہر وقت یہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفق خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو اور عطا فرما۔ اے اللہ جو ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ، اللہم اعط منفق خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے تو اس کو اور دے، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے تو اس کو اور دے۔ اور یقیناً جو آدمی جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے آج جتنے بھی مالدار ہیں، جو سخی ہیں، اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر دے رہے ہیں، اور جو بخل کرتے ہیں تو ان کا اصل سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ جو اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اکثر ایسا ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ زمین خشکی میں، یہ تری میں، جہاں بھی جتنے نقصان ہوتے ہیں مالی اعتبار سے، تو ہر اس جگہ نقصان ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے یا جن زمینوں کا عشر ادا نہ کیا جائے، ان کا نقصان ہوتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی وہ مال محفوظ ہو گیا، جس زمین کا عشر ادا کر دیا وہ زمین پر کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی، کوئی سیلاب نہیں آئے گا۔ ابھی دیکھو نولے پڑے ہیں، اب آگے چاول کی کاشتکاری ہے تو ان دنوں شروع میں بارش کی ضرورت ہوتی، بارشیں نہیں ہوتی، پھر جیسے ہی چاول تیار ہوتے ہیں پھر سیلاب کی شکل آ جاتے ہیں، پوری کی پوری فصلوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ پورے کے پورے پچھلے دنوں اب ہمارے سامنے ہے کتنا سیلاب آیا، پورے کے پورے علاقے جہاں لوگوں کی تیار فصلیں تھیں، چاول تھے، سب کو بہا کر لے گیا۔ اتنا پانی آیا کہ یعنی 10-10 فٹ پانی اس میں کشتیاں چل رہی تھیں۔ یا تو بارشیں ہوتی نہیں ہوتی ہیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ وہ سیلاب کی شکل سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کا اسباب ہے۔ تو اس لیے اللہ کا وعدہ ہے، ایک فرشتہ یہ دعا کر رہا ہے اللہم اعط منفق خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے تو اس کو زیادہ دے۔ دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کر رہا ہوتا ہے ہر وقت، وہ کیا کہتا ہے اللہم اعط ممسک تلفا، اے اللہ جو روک روک کر رکھتا ہے، تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو ضائع کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو مال دولت جمع کرتے ہیں اور پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زمیندار اپنا عشر نہیں ادا کرتے،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی۔ اب یہ دنیا میں جیسے اب اولے پڑ گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، یا سیلاب آ گیا، پورے کے پورے دیہات اور بستی زمین بوس ہو گئے، تو یہ دنیا کا عذاب ہے۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں تفصیل، کہ جو مال دولت کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے مال دولت کو سونے چاندی میں ڈھالا جائے گا، پھر اس کو پگھلایا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو مال دولت جمع کرتے ہیں پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے، ان کے مال کو سونا چاندی کی شکل میں لایا جائے گا، پھر اس کو پگھلایا جائے گا، پھر وہ کھولتا ہوا سخت گرم جیسے پگھلا ہوا سونا اور چاندی ان کے اوپر اونڈیلا جائے گا، ان کی پیشانی پر، ان کے پہلو پر اور ان کی پیٹھ پر، کمر پر ڈالا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کے مزے چکھو، تم نے جمع کر کے رکھا تھا نا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، غریبوں کو نہیں دیا، ضرورت مندوں کو نہیں دیا، جمع کر کے چھوڑا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں ارب پتی خرب پتی جمع کر کے چھوڑ کے چلے گئے، اس میں سے نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقات دیے، نہ خیرات دی، نہ غریبوں کو دیا، نہ عشر دیا، جمع کر کے چھوڑ گئے۔ اب اس کو استعمال کرے گی اولاد، مزے کرے گی، عیاشی کرے گی، اور عذاب اس کا وہ والد بھگتے گا جس نے وہ جمع کیا تھا، ناجائز ذریعے سے جمع کیا تھا یا جائز ذریعے سے بھی جمع کیا ہو تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا تھا، تو اس وقت بندہ پکار کے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں واپس چلے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تجھے اتنی زندگی دی تھی، اس میں تو نے کوئی عمل نہیں کیا، تو اب تھوڑی سی عمر میں کیا کرے گا، تھوڑی سی مدت میں کیا کرے گا؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو کہے گا فاصدق واکن من الصالحین، کہ یا اللہ میں صدقہ کروں گا، جو مال کو چھوڑا ہے اس کو میں صدقہ کر کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ صدقے کا کتنا ثواب ہے؟ حدیث میں ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ شیطان ہمیں ڈراتا ہے بھی زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے نبی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں زکوٰۃ دینے سے، صدقہ دینے سے یا خیرات دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی۔ آج ہم کسی کو معاف کرتے ہیں یا کسی سے معافی مانگ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری تو انسلٹ ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہم کسی سے معافی مانگیں ہم، جبکہ اللہ کے نبی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ جو معاف کرتا ہے یا کسی سے معافی مانگ لے، کوئی غلطی ہو گئی یا کسی سے غلطی اس نے معاف کر دیا یا اس سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی پہ اڑا نہیں اور اس سے معافی مانگ لی، بھئی یار معاف کر دے، غلطی ہو گئی، فرمائے اس سے عزت میں کمی نہیں آئے گی بلکہ عزت بڑھے گی۔ معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کریں گے اللہ مال بڑھائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنی زمینوں کا، یعنی اگر ہماری زمینیں ہیں یا ہمارے عزیز و اقارب ہیں ان کو اطلاع کریں کہ اپنی زمین کا پورا عشر ادا کرو، پھر دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی خوشحالی آتی، زمینوں میں کیسے یعنی اللہ تعالیٰ اس میں فصل دیتے ہیں، باغات میں اللہ تعالیٰ کیسی خوشحالی لاتے ہیں، اس کا عشر ادا کیا جائے۔ تو بارانی زمین ہے تو اس میں 10واں حصہ ہے جو صرف بارش سے کاشت کی جاتی، اور جو وہ زمینیں جو ٹیوب ویل کے ذریعے سے یعنی جن پر بندہ خود خرچہ کرتا ہے ٹیوب ویل کے ذریعے سے، یا اسی طرح نہری زمین ہے، وہ نہری زمینوں کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو ان میں پھر اللہ نے آسانی کر دی کہ 20واں حصہ دے دو، نصف عشر، 20 من میں سے 1 من اللہ کے راستے میں دے دو، 5 من میں سے یعنی 20 من میں سے 1 من،
اور 100 من ہے تو اس میں سے 5 من، اور جو بارانی زمین ہے وہ 100 من میں سے 10 من یعنی 10واں حصہ، اور یہ 20واں حصہ یعنی 5%۔ 100 من گندم ہوئی ہے، 5 من اللہ کے راستے میں دے دو، تو اسے ہوگا کیا؟ خوشحالی آئے گی، برکتیں آئیں گی، نقصانات سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، نقصان۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے خوشحالی چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتے، تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ہماری آسانی کے لیے، ہماری خوشحالی کے لیے، دنیا بنانے کے لیے اور آخرت بھی۔ تو اللہ کے احکامات پہ ہم چلیں گے تو ہماری دنیا میں خوشحالی ہے اور مرنے کے بعد خوشحالی ہے، اور اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی ناکامی ہے، پریشانی ہے، اور مرنے کے بعد بھی پریشانی۔ دنیا کی ناکامی میں نے بتا دی کہ بھئی یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں، اور آخرت کی ناکامی میں نے بتا دی کہ بھئی قیامت کے دن سونے چاندی کی شکل میں ان کو پگھلا کر ان کے اوپر ہنڈیلا جائے گا۔ اب دیکھو نا کتنے لوگ ایسے نیک گزرے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پہلے سنایا تھا کہ ایک آدمی تھا، اپنی زمین کے 3 حصے، زمین میں جتنی بھی کاشتکاری ہوتی اس کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا، دوسرا حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتا جو زمین پہ خرچہ وغیرہ آتا، تیسرا حصہ اپنے گھر میں لے کر جاتا۔ جب سے اس نے یہ سلسلہ شروع کیا بادل آتا تھا، اور اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، بادل وہاں برستا اور اس کی زمینوں کو جہاں جب بھی ضرورت پڑتی بادل آ جاتا اور وہ پانی لگاتا۔ ایک دفعہ ایک مسافر چلا جا رہا تھا تو بادل کو حکم ہو رہا جاؤ فلاں کی زمین کو پانی لگاؤ۔ وہ مسافر بڑا حیران ہوا، تو اس بادل کے ساتھ ساتھ گیا تو جا کر دیکھتا ہے کہ وہ ایک زمیندار ہے، وہ پانی لگا رہا اور بادل بارش برسا رہا۔ پوچھا بھی تیرا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا میرا عمل یہی ہے کہ میں اپنے کاشت کے جو میری آمدن ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، 3 حصے کرتا ہوں، ایک غریبوں میں دیتا ہوں، ایک حصہ دوسرا گھر میں لے جاتا ہوں، تیسرا ضروریات کے لیے۔ جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا اللہ کی طرف سے اتنی خوشحالی آتی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ایک واقعہ لکھا ہے سورہ قلم میں کہ ایک آدمی تھا، اس کا بہت بڑا باغ تھا، زمینیں تھیں، تو وہ باغ کا جب بھی پھل توڑتا علاقے کے غریب مسکین یتیم جمع ہو جاتے، وہ سب میں تقسیم کرتا۔ جب سارے غریب یتیم مسکین سب لے کر چلے جاتے پھر جو بچتا وہ گھر میں لے کر آتا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی برکت ڈالتے تھے۔ سارے علاقے کے غریب مسکین جب بھی وہ پھل توڑتا علاقے کے غریب مسکین یتیم جمع ہو جاتے اور وہ سب میں تقسیم کر دیتا۔ اپنی فصل کاشت کرتا، گندم کاشت کرتا، علاقے کے غریب یتیم مسکین جمع ہو جاتے، وہ سب میں تقسیم کر کے جو بچتا وہ گھر میں لے آتا، اور جو بچتا تھا اللہ اس میں اتنی برکت ڈال دیتے اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی۔ لیکن اس کے 3 بیٹے تھے، قرآن میں یہ واقعہ سورہ قلم میں بیان، 3 بیٹے تھے۔ وہ کہنے لگے بھی ہمارا ابا بڑا بے وقوف ہے معاذ اللہ کہ سب کچھ غریبوں میں لٹا کے تھوڑا سا گھر میں لے جاتا ہے، لیکن باپ کے سامنے بولتے نہیں تھے۔ باپ نے ان کو ڈانٹ کے ان کا جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، میری زمین ہے، میں جو کروں ٹھیک کروں گا، وہ خاموش ہو جاتے۔ اب ابا کے مرنے کے انتظار کرتے رہے، آخر موت برحق ہے، موت آ گئی۔ اب زمینیں اور باغات بہت زیادہ تھے۔ اب بھائیوں نے مشورہ کیا کہ بھئی اب ہم کسی غریب کو، اب ہم رات کو جایا کریں گے، راتوں رات جب کسی غریب یتیم کو کوئی خبر نہ ہو، سارے سوئے ہوں، جتنا بھی غلہ ہوا کرے گا گھر میں لے آیا کریں گے، جتنے بھی باغ کے پھل ٹوٹا کریں گے سب کو گھر میں لا کر اور پھر اس کو بیچا کریں گے، زیادہ منافع کمائیں گے اور زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ پہلے بھی وہ کوئی غریب نہیں تھے، اللہ نے بڑی زمینیں دی تھی، بڑا مالدار، ہر طرف سے خوشحالی تھی، فراوانی تھی، لیکن بخل تھا۔ کہتے ہیں بخیل آدمی چاہے جتنا بھی مالدار ہو جائے، وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سخاوت ہے یہ دل سے ہے، مال سے نہیں ہے۔ دل سخی ہونا چاہیے۔ کئی ایسے غریب ہوتے ہیں دل ان کا سخی ہے، وہ خوب خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کو ووٹ دیتا رہتا ہے۔ کئی اتنے مالدار ہوتے ہیں خرچ کرتے ہی نہیں ہیں، مالدار ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے۔
ظاہر میں دیکھنے والا بڑا مالدار ہے لیکن دل میں وہ بخل ہے، وہ ہر وقت کڑتا ہی رہتا میرا مال کم نہ ہو جائے، میرا مال کم نہ، ارب پتی ہے پھر بھی کڑتا ہی رہتا ہے۔ اور غریب آدمی سخی ہے، وہ ہر وقت کہتا کہیں سے مال آئے اور میں خرچ کروں، کہیں سے مال آئے خرچ کروں۔ تو سخاوت دل سے ہے، مال سے نہیں۔ اب ان کے پاس بڑی خوشحالی تھی لیکن اس کے باوجود وہ باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، بھی باپ بڑا سخی ہے، یہ مر جائے پھر ہم دیکھو۔ اب انہوں نے ارادہ کیا، جب بات فوت ہو گیا تو تینوں بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا بھئی اب ہم رات کو جایا کریں گے، سارا پھل توڑ کر گھر میں لے آیا کریں گے، پھر مارکیٹوں میں سپلائی کر دیا کریں گے اور زیادہ نفع کمائیں گے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب والد کی وفات کے بعد پہلی دفعہ جب پھل توڑنے کے لیے گئے، رات کو گئے، وغدوا علی حرد قادرین، یعنی آپس میں مشورہ کر کے کہ اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، صبح صبح گئے کہ کوئی مسکین نہ آ جائے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان کے جانے سے پہلے ہی اللہ نے ساری فصلیں تباہ کر دی، سارے باغات جل کے راکھ ہو گئے، باغات بھی جل گئے، فصلیں بھی جل گئیں، سب کچھ تباہ ہو گئے، اور زمین ایسے ہو گئی کہ یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں، سب بنجر ہو گئی۔ پہلے تو کہنے لگے شاید انا لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اندھیرے کی وجہ سے شاید یہ ہماری زمین تو نہیں ہے، یہاں تو بڑا باغات اور ہم راستہ بھول گئے۔ ایک درمیان والا بھائی تقال اوسطہم، بڑا سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا وہ انتہائی بخیل تھے، جو درمیان والا تھا وہ ان کو سمجھا رہا تھا بھی ایسا نہ کرو یار، والد صاحب کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے تو چپ کر رہے، نہیں تو یعنی اگر تو ہمارا ساتھ نہیں دے گا تجھے نکال دیں گے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ پھر جب دیکھا سب کچھ تباہ ہو گیا تو پھر درمیان والے نے کہا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ ایسی حرکت نہ کرو۔ اب اللہ نے سب کچھ تباہ کر دیا، اب جو تھوڑا بہت گھر میں آتا تھا وہ بھی کچھ نہیں آیا، تو ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر ابھی وہاں یہ یمن کا علاقہ تھا، وہاں جماعت گئی، وہ کہتے ہیں ابھی بھی وہ علاقہ بالکل بنجر ہے، ابھی بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا دیا، وہ کہاں عالیشان باغات تھے، کہاں عالیشان اس میں کاشتکاری ہوتی تھی، فصلیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ بالکل بنجر بن گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کریں۔ جو زمیندار حضرات ہیں، اب زمین کی کاشت ہو رہی ہے، گندم کی کٹائی ہو رہی ہے، تو اپنی گندم کی پورا عشر علماء سے پوچھ کے بھی کتنا عشر بنتا پورا ادا کرو۔ اس سال سارے زمیندار اگر پورا عشر ادا کر دیں، اگلے سال دیکھنا کہ وقت پر بارشیں ہوں گی اور ان کی کاشت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ خود اندازہ کر کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔